کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم ورلڈ کپ میں فتح کے لیے پرعزم، بولے بھارت کی کنڈیشنز پاکستان جیسی ہی ہیں، کوئی اضافی پریشر نہیں، کوشش ہوگی ایشیا کپ کی غلطیاں نہ دہرائیں اور ورلڈ کپ لے کر آئیں، نسیم شاہ کی کمی محسوس ہوگی، حسن علی کا انتخاب تجربے کی بنیاد پر کیا، فوکس مڈل اوورز میں وکٹ لینے پر ہوگا، بابر مزید بولے یہی لڑکوں نے ہمیں نمبر 1 بنایا تھا، اعزاز دوبارہ پائیں گے، ڈریسنگ روم میں شاہین کے ساتھ بات چیت بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا الزام۔ مشن ورلڈ کپ قومی کرکٹ ٹیم آج رات بھارت روانہ ہوگی، کھلاڑی براستہ دبئی حیدرآباد پہنچیں گے، بھارتی حکومت نے سرد مہری دکھاتے ہوئے ایک روز قبل ویزے جاری کیے، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان وارم اپ میچ 29 ستمبر کو حیدرآباد میں کھیلا جائے گا، میگا ایونٹ میں پاکستان کا پہلا میچ 6 اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف شیڈیول ہے۔ ملک میں انتخابی عمل صاف اور شفاف ہوگا، کسی سیاسی جماعت یا خاص گروہ کی حمایت یا مخالفت نہیں ہوگی، نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کا ترک میڈیا کو انٹرویو، بولے پاکستان آزاد اور خود مختار ملک ہے، فیصلے قومی مفاد میں کرتے ہیں، پرتشدد مظاہروں کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی، فوج منظم ادارہ ہے، مجبوراً مختلف امور میں مدد لینا پڑتی ہے، مزید کہا سرحد پار سے حملے روکنے کے لیے کئی سیکیورٹی اقدامات کیے، افغانستان میں استحکام دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ نواز شریف کو ضمانت نہ ملنے پر گرفتار کرنے کا بیان، نون لیگ نے نگران وزیر داخلہ کو نشانے پر رکھ لیا، رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ نے سرفراز بگٹی کا بیان حد سے تجاوز قرار دیا، بولے نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نگران وزیر کا نہیں عوام کا فیصلہ ہوگا، مریم اورنگزیب نے کہا سرفراز بگٹی اپنے سیاسی قد جتنی بات کریں، اپنی فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن کے قیام کے لیے استعمال کریں، جاوید لطیف کا کہنا تھا نگران وزیر داخلہ نے اپنی محدود سوچ کے مطابق بات کی۔ نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک ہوگا، نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے نواز شریف کی گرفتاری کے بیان پر وضاحت پیش کر دی، سابقہ بیان کو سیاسی رنگ دینے کا الزام، کہا چھ مغویوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا، خوش آئند بات ہے کہ نواز شریف ملک کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا فیصلہ اٹل، استقبال کی تیاریاں تیز، مریم نواز لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کل لندن سے روانہ ہوں گے، شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کی 21 اکتوبر سے قبل بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی، کہا سب پاکستان میں رہ کر اپنے قائد کے استقبال کی تیاری کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع، سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات نے ان کیمرہ سماعت کی، میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود بولے کہ معلوم نہیں برف پگھلی ہے کہ نہیں، بے گناہ کو رہائی ملنی چاہیے، دامن صاف، ضمیر مطمئن، ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے، پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی آئندہ سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی، عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قید رکھنے کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار، فیصلے میں کہا کہ بطور سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں تمام سہولتیں مہیا کی جائیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات کیس دوبارہ کھل گیا، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی 10 اکتوبر کو طلبی کے سمن جاری، نیب آرڈیننس سے متعلق فیصلے کے بعد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے احکامات جاری کر دیے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں اہم پیش رفت، انٹیلیجنس بیورو کا نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ، ڈپٹی ڈائریکٹر نے متفرق درخواست دائر کر دی، دوران سماعت درخواست گزار شیخ رشید کے وکیل امان اللہ کنرانی کے معاون نے مقدمہ ملتوی کرنے کی استدعا کر دی، موقف اپنایا کہ امان اللہ کنرانی نگران وزیر قانون بلوچستان ہیں، بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتے۔
خود محبت کی شادیاں کر لیتے ہیں، مسائل عدالت کے لیے بن جاتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 2 کمسن بچوں کے حوالگی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ مزید کہا، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں۔ نماز، روزہ، حج کے ساتھ انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہے۔ والدین کی لڑائی بچوں کا مستقبل خراب کر دے گی۔ عدالت نے دونوں بچیوں کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ والد اتوار کو ملاقات کر سکے گا۔ جعلی انجیکشن سے بینائی کھونے کا روک، تحقیقات کے لیے نئی 10 رکنی کمیٹی قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی ویسٹ اینڈ کی مارکیٹ تک رسائی میں خامیوں پر رپورٹ 7 دن میں پیش کرے گی۔ مستقبل کے لیے پلان بھی ترتیب دیا جائے گا۔ حکومت اور ایف آئی اے کے اقدامات کے اثرات، ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے سستا، قیمت 289 روپے 86 پیسے کی سطح پر آ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت 50 پیسے کمی سے 292 روپے کی سطح پر آ گئی۔ 15 روز میں 17 روپے 30 پیسے کمی آ چکی۔ پشاور کے صرافہ بازار سے سونا افغانستان سمگل کیے جانے کا انکشاف، ایف آئی اے اور دیگر اداروں کا کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ سونے کی سمگلنگ میں افغان باشندے اور افغان مہاجر دکاندار ملوث۔ سمگلنگ صرافہ بازار میں سونے کی قیمت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی حراست سے متعلق درخواست، آر پی او راولپنڈی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ عدالت نے شیخ رشید کے بھائی کی جانب سے لال حویلی کو فوری ڈی سیل کرنے کی استدعا خارج کر دی۔ متروکہ وفد املاک سے تمام ریکارڈ طلب۔ خاور مونیکا کو اوکھاڑا میں سینئر سول جج کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ 8 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت کا خاور مونیکا کو 4 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے 13 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس، پی ٹی آئی سپورٹر سنم جاوید سمیت 8 ملزمان کی انسداد دہشت گردی عدالت پیشی۔ پولیس نے نئے مقدمے میں شناخت پلیٹ کی استدعا کر دی۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ خواتین کے جنا ہاؤس حملہ کیس میں گزشتہ روز ضمانت منظور ہوئی تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے پے در پے دورے، ضلع وسطی کے باغ سمر میں گندگی اور کچرے پر اظہار برہمی، پارک کی حالت فوری بہتر بنانے کی ہدایت۔ مقبول باقر گورنمنٹ گرلز کالج النور بھی پہنچے، کسی کو کچھ پتہ نہیں یہ کالج کیسے چل رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر انتظامیہ پر برس پڑے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جشن منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر ریلیاں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سجاوٹ، فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر۔ کراچی صدر میں عید میلاد النبی کی مناسبت سے بگھی ریلی نکالی گئی۔ ایشین گیمز میں چین 39 گولڈ میڈلز جیت کر سر فہرست، مجموعی تعداد 69 ہو گئی۔ جنوبی کوریا دوسرے اور جاپان تیسرے نمبر پر موجود۔ چین نے تیراکی مقابلوں میں 4 طلائی تمغے جیتے۔ ویمن جمناسٹک ٹیم بھی سونے کا تمغہ جیت گئی۔